السلام علیکم، دس از سفیر خان. امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے. آج کا جو ہمارا لٹری ایلیمنٹ ہے وہ ایک ایج ہے، موومنٹ ہے، اور اس کو ہم بیروک کہتے ہیں. بیروک جو ہے یہ ایک لٹری پیریڈ گزرا ہے جو کہ 1500 کے بعد شروع ہوا ہے اینڈ میں، اور 1700 کے مڈ تک یا اینڈ تک یورپ میں چلا تھا. یورپ میں مطلب یہ ہے کہ اس میں ہر جو بھی لٹریچر ہے وہ انگلش کا ہو، اسپین کا ہو یا اٹلی کا ہو، سب اس میں کام کر چکے ہیں. تو یہ جو ہے اسپیسیفکلی زیادہ تر انگلینڈ میں اس کو استعمال کیا گیا ہے، اس پہ کام ہوا ہے، اس میں لٹریری پیسز لکھے گئے ہیں. اور اسپین میں اس لیے ہم تھوڑا بہت اسپینش بیروک پہ بھی بات کریں گے. یہ جو ہے یہ انٹرسٹنگ فیچرز ہے اس کے، اور اس میں لٹری ڈیوائسز کا بہت زیادہ استعمال ہوا ہے، اور اس میں مورلائزنگ چیزوں یا ریلیجیس سبجیکٹس پہ بہت زیادہ بات ہوئی ہے. تو اس لیے ہم اس کو مینرزم بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان چیزوں پہ زیادہ تر لوگ بات کر چکے ہیں. اس کے جو امپورٹنٹ رائٹرز ہیں انگریزی کی اور اسپین کی اگر بات کریں تو اس میں سب سے پہلا نام جان ملٹن کا آتا ہے، پھر جارج ہربرٹ ہے، پھر فرانسسکو ڈی کویڈو ہے، میگل ڈی کروینٹس ہے، اور میٹافزیکل پوئٹس جس طرح جان ڈن وغیرہ ہے یہ اس میں شامل ہے. بیروک لٹریچر جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے 16 سینچری میں، مطلب 1500 کے بعد، اور 18 سینچری تک چلا جاتا ہے. 1700 کے مڈ تک یا 1700 کے اینڈ تک چلا جاتا ہے، 1780-90 تک. اور اس کے جو اگر آپ اس کو ڈیفائن کرنا چاہے تو یہ ایک بونڈ ہے رینیساں اور انلائٹمنٹ پیریڈز کے درمیان. رینیساں پہلے گزرا تھا، اس کے بعد آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ نیو کلاسزم سٹارٹ ہو جاتا ہے، تو اس کے بیچ جو ہے یہ پیریڈ بھی گزرا ہے. اس پیریڈ میں جو ہے لٹری ڈیوائسز کا، جس طرح میں نے پہلے کہا، بہت زیادہ استعمال ہوا ہے، اور اس میں میٹافر، سیملیز اور سمبلز کا استعمال آن دا پیک ہوا ہے. اس میں ریلیجیس تھیمز بہت زیادہ تھے جن کو رومن کیتھولک چرچ نے پاس بھی کیا تھا کہ ہاں یہ جو ہے یہ ریلیجیس تھیمز ہے اور اس پہ ریلیجن بات کرتا ہے، تو رائٹرز نے اس پہ پھر بات کی تھی. جان ڈن جو ہے انہوں نے بیروک پیریڈ پہ بہت زیادہ کام کیا ہے، اس کے بارے میں لکھ چکا ہے. اب اگر اسپینش بیروک کی بات کریں، وہ لٹریچر کی اگر ہم بات کریں تو وہ بھی ایک امپورٹنٹ لٹری پیریڈ ہے، اور یہ 1700 میں سٹارٹ ہوا تھا اسپین میں. انگریزی میں پہلے سے تھوڑا بہت اس سے پہلے سے سٹارٹ ہوا تھا. اس کے جو تھیمز تھے وہ ٹائم ہے اور ریلیجن ہے. بہت سارے جو رائٹرز ہیں وہ اسپین میں جو لکھ چکے ہیں اس کے ایلیمنٹ جو تھے وہ پیسیمزم تھے اور ڈس اپوائنٹمنٹ تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بہت زیادہ نیگیٹیولی لائف کو دیکھتے تھے اور ڈس اپوائنٹڈ بہت زیادہ تھے، تو اس لیے بھی وہ اس پہ لکھ چکے ہیں. ریلیجن تھیم ہونا ضروری یہ نہیں ہے کہ آپ صرف ریلیجن کے فیور میں بات کریں، بلکہ آپ اس کے خلاف بھی بات کر سکتے ہیں. تو بہت سارے رائٹرز نے اسپین میں یہ بھی لکھا تھا کہ ریلیجن جو ہے وہ ہم پہ پابندیاں لگاتی ہے اور ہمیں انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. اس کا جو سب سے بڑا رائٹر ہے اسپین کا جو کہ بیروک پہ لکھ چکا ہے وہ میگل ڈی کروینٹس ہے. انہوں نے سب سے پہلا کام جو ہے وہ 1585 میں پبلش کیا تھا. اب اس کے اگر اسمال بریفلی کریکٹرسٹکس پہ بات کریں تو فگریٹیو لینگویج کا استعمال بہت زیادہ ہوا ہے جس کو ہم سیملیز اور میٹافرز کہتے ہیں. ہائپربلے اور امیجری کا بہت زیادہ استعمال ہوا ہے. یہ ٹرمز آپ لوگ جانتے ہوں گے، اگر نہیں جانتے تو پلے لسٹ میں آپ لوگوں کو دیے گئے ہوں گے، چینل کو آپ لوگ دیکھیں، ادھر آپ کو یہ مل جائیں گے. اور ریلیجیس تھیمز کے بارے میں لوگ بہت زیادہ لکھ چکے ہیں رائٹرز. اگر اس کے سمپلی ایک کریکٹرسٹک پہ بات کی جائے جو سارے بیروک کو کور کرتا ہے تو وہ یہ ہوگا کہ یہ ایک ویژول آرٹس آف پینٹنگ ہے، اسکلپچر جس میں بنائے گئے ہیں یا جو بھی آرکیٹیکچر اس میں ہوا تھا، ایز اے ہول کمپلیٹلی یہ ایک سنگل میسج آپ کو کنورٹ کر کے دے گا. وہ ریلیجن کے فیور میں ہو، ریلیجن کے اپوز ہو، یا پھر اس میں مینرزم ہو، یا پھر کوئی ایسی دوسری بات ہو. اب اگر ہم یہ سوال خود سے پوچھیں یا کسی سے کہ بیروک لٹریچر جو ہے وہ ضروری کیوں ہے، تو یہ ضروری اس لیے ہے کہ یہ ایک ایسے پیریڈ کے درمیان گزرا تھا جس میں بہت سارے بڑے بڑے رائٹرز نے اس پہ کام کیا تھا، اور بہت زیادہ انفلوئنشل پوئمز جو ہے ان رائٹرز نے پروڈیوس کیے تھے، بہت زیادہ انسپریشنل تھے. اور جو رائٹرز ہے، جس طرح اگر ہم جان ملٹن کا نام لیتے ہیں یا جان ڈن کا، تو ظاہر سی بات ہے اس کے بغیر تو انگلش لٹریچر انکمپلیٹ ہے. فیمس جو ایگزامپلز ہے وہ ویلیڈکشن فاربیڈنگ مارننگ بائی جان ڈن ہے،
دا فلی بائی جان ڈن ہے. دا فلی کے اگر آپ لوگ دیکھیں تو اس میں بہت زیادہ کریکٹر پہ بات ہوئی ہے, اس میں سیکشول ڈیزائر سیکس پہ بات ہوئی ہے, لیکن وہ ایک لمٹ میں رہ کے ہوئی ہے, تو اس لیے ادھر ادب دی گئی ہے. یا دا کالر ہے بائی جارج ہربرٹ نے جو لکھی ہے, پیراڈائز لاسٹ ہے جس میں ملٹن نے بات کی ہے. تو جتنا بھی یہ ریلیجیس لٹریچر ہے وہ آپ لوگوں کو بیروک میں ملتا ہے. سو آئی ہوپ کہ یہ ٹرم اور تھوڑا بہت یہ پیریڈ کے بارے میں آپ لوگ جان گئے ہوں گے. اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں. تھینک یو ویری مچ.